السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. جمعے کی رات وہ مناظر جو اب آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، ظہور الہی پیلس چودھری ظہور الہی روڈ کے اوپر پولیس نے بختر بند گاڑی سے یہ دروازہ توڑا، اندر داخل ہوئے، مختلف گھروں میں ریڈ کی، چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. ہوا کیا اور کیا نہیں ہوا؟ چودھری شافی حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل بھی ہیں اپنی پارٹی کے، پر ہیں بیٹے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے، اور ظاہرہ اس دن گھر کے اندر موجود تھے. اگر آپ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ گھر کے دروازے کے پیچھے دونوں بھائی کھڑے تھے. چودھری صاحب السلام علیکم. جو ریڈ ہوئی اس دن ظہور الہی پیلس پر، جو چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کی گئی تھی، اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں ہم چودھری صاحب کے ساتھ. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو گھر اس دن ٹوٹا، آپ ظاہرہ گھر کے اندر موجود تھے، ہوا کیا اس دن؟ ہمیں تو اندر کی کہانی نہیں پتا چل رہی، یا مکس کہانیاں سن رہے ہیں ہم؟ جی، اس دن دراصل یہ ہوا کہ جو ہے نا، پتہ تو تھا کہ کافی دیر سے پولیس جو ہے وہ باہر اکٹھی ہو رہی تھی. تو ہوا یہ کہ میرے بیٹے کی مجھے کال آئی کہ جو مین دروازہ ہے پرائیویٹ چودھری شجاعت حسین صاحب کا، اس کو توڑا جا رہا ہے. تو فوراً میں جب یہ آپ گھر کی انٹری والے دروازے کی بات کریں، مین گیٹ کی بات نہیں کر رہے؟ ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں جو پرائیویٹ دروازہ ہے، جس کے جو گھر کے اندر جس طرح ویڈیوز چلی گئی ہیں، جو شیشے وغیرہ ٹوٹے. جی، میں اسی دروازے کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اور جو آپ کا گیٹ ٹوٹا ہے اس سے آپ کو پرابلم نہیں تھا؟ کسی نے بتایا نہیں کہ سر وہ بختر بند گاڑی آئی ہے اس نے گیٹ توڑ دیا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا آپ کو؟ وہ تو بعد میں پتہ لگا نا کہ گیٹ ٹوٹا ہے، اور جس طرح ٹوٹا ہے وہ میں نے جو ہے چینل کے اوپر دیکھا ہے، ویڈیو کے اوپر. چینل پر جب آیا وہ طریقہ کار جو گیٹ توڑنے کا تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا. اس طرح جو ہے کسی کے گھر میں جو ہے انٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل جو کچھ ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور طریقہ کار بالکل غلط تھا، اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل ریفارمز یا ایک پکے لا کی ضرورت ہے تاکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہ ہو. سر عدلیہ کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چودھری صالح حسین کی جو میں نے ٹویٹ دیکھی، جو پہلا ریاکشن آیا آپ کے گھر کی طرف سے، اس میں دیکھ کر عدلیہ کا جی اس لیے تعلق ہے کہ یہ لاز میں آتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا، لیکن عدلیہ نے تو دیکھیں اگلے دن کچھ کرنا نا. پہلے دن تو پولیس کچھ کر رہی ہے، وہ تو پولیس نے اگر اپنی لمٹ کراس کی ہے تو اس کے بعد یہ عدلیہ ایکشن میں آئے گی. پولیس ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں پچھلی حکومت نے بھی کہا کہ ہم پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے. پاکستان میں جو ہے پراپر پولیس ریفارمز کسی قسم کے نہیں ہے، اور وہ لانے کی ضرورت ہے. ایون جو ہے پولیس والے آ کے اندر سلوگنز بھی بول رہے تھے، جو کہ پولیس والوں کا پاس کی ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ آ کے جو ہے وہ اس طرح. کیا سلوگن بول رہے تھے؟ سلوگنز بولیں. جیسے ہی ہمارے دروازے پہنچے ہیں تو ساتھ ایک اینٹی کرپشن کا بندہ تھا، اس کو ہمارے بندے بار بار بتا رہے ہیں کہ جی یہ چودھری صالح حسین صاحب ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے گھر کی خاتون نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ گھر ہے چودھری شجاعت حسین کا، اور یہاں پر پرویز صاحب اس ٹائم یہاں موجود ہیں. جو پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے یہ بتایا تو پولیس والے ہمارے دروازے پر آ گئے اور توڑنا. لیکن چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صالح حسین صاحب کی ٹویٹ دیکھی جو وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کو لگتا ایسے ہے کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ آپ مذمت کرتے ہیں مین گیٹ توڑنے کی، صالح حسین صاحب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کو مین گیٹ توڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو خالی مسئلہ یہ کہ پھپھو نے ہمارے گھر کا کیوں کہا ہے، وہ دوسرا گھر ہے پرویز الہی صاحب کا. میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ جو مین گیٹ کا توڑنے کا واقعہ وہ تو ہم نے بعد میں نیوز میں دیکھا. اور سر میں آپ کے اس گھر میں آیا ہوں، اتنا دور نہیں ہے آپ کا مین گیٹ. یہ کوئی پرائیویٹ اسٹیٹ نہیں ہے کہ جو 200 کلومیٹر دور ہے، جب تک گیٹ ٹوٹے گا اندر خبر آتے آتے ٹائم لگے گا. ہم نے باہر آ کے نہیں دیکھا گیٹ کے حوالے سے. میں آپ کو جو بھی بتا رہا ہوں اس میں سچ بتا رہا ہوں. میری نیچر ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کی غلط بیانیاں کروں یا جھوٹ بولوں. وہ آپ کو پتا نا کہ آپ کے گیٹ سے آپ کے گھر کے دروازے کا راستہ کچھ زیادہ نہیں ہے، کوئی 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. چودھری شجاعت صاحب کا جو گھر ہے وہ فرنٹ پر ہے، میرا اور چودھری صالح صاحب کا جو گھر ہے وہ بیک سائڈ پر ہے. اچھا، ظہور الہی روڈ کی بیک سائڈ پر ہمارا گھر ہے. تو جب ہمیں پتہ لگا تو پھر ہم اپنے بیک سائڈ والے گھر سے فرنٹ پر آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہوگا. مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. یہ بتائیے گا جی کہ آپ لوگوں نے جب ریڈ ہو گئی کسی کو فون کیا آپ نے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وفاقی وزیر ہے، ایک سابق وزیر اعظم، ایک سابق ڈپٹی وزیر اعظم، دو دفعہ کا سابق چیف منسٹر، سابق اسپیکر.
اور سٹنگ وفاقی وزیر. ڈیڈ یو کال سمبڈی کہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں, یا کسی نے اس ٹائم جو ہے اتنی افراتفری مچی ہوئی تھی کہ کال کرنے کا کوئی مطلب کہ ایسا اندیشہ نہیں تھا. پولیس جو ہے وہ بالکل اس طرح آ رہی تھی جس طرح کوئی اشتہاری چھپے ہوئے ہیں. ہم بس میں اور سالک صاحب اسی چیز میں لگے رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ان کو روکتے رہیں اور وہ دروازہ نہ توڑا جائے. وہ دروازے کے بیچ میں سے جو ہے وہ سوٹیاں جو ہیں وہ ہمیں گھساتے رہے اور بار بار جو ہے وہ فل کوشش کی ہے انہوں نے. کوئی 20-25 پولیس والے تھے ود ہیلمٹس اینڈ ایوری تھنگ کہ کسی طرح. جب آپ لوگوں نے کہا کہ میں یا چودھری سالک نے کہا ہوگا میں وفاقی وزیر ہوں, کیا کہا آگے سے پولیس نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر کی تلاشی لینی ہے اور ہمیں پتہ لگا کہ پرویز صاحب ادھر ہیں تو ہم نے دروازہ توڑنا ہے اور ہم نے اندر آنے ہی آنا. سو انہوں نے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ کون وفاقی وزیر ہے کون نہیں؟ بالکل نہیں کیا. اور ایسے ٹائم پر جب انہوں نے, بڑی بات ہے کہ انہوں نے بالکل, پولیس تو آپ کو پتا ہے وفاقی وزیر کا بڑا لحاظ کرتی ہوتی ہے, آپ کے لیے حیرانگی کی بات تھی؟ بالکل لحاظ نہیں کیا, بہت حیرانگی کی بات تھی. ہم تو مطلب ابھی تک شوق میں ہیں جو وہاں پر سارا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اینٹی کرپشن کے بھی لوگ ہیں جن کو جو ہے سزا ملنی چاہیے اور ان کو معطل کرنا چاہیے. لیکن یہ بتائیے گا چودھری صاحب, آپ نے کہا کہ اتنی افراتفری میں فون نہیں کیا, یہ تو سیاستدان کا پہلا ریاکشن ہوتا ہے, پہلا رد عمل ہوتا ہے. آپ وفاقی وزیر ہیں, آپ وزیر اعظم کو فون کرتے, اس کے سیکرٹری کو کہتے مجھے کال بیک کرائیں وزیر اعظم سے, آپ انٹیریئر منسٹر کو فون کرتے, آپ کے کیبنٹ ممبر ہیں, آپ چیف کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو فون کرتے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے, محسن نقوی کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں, یہ گیٹ کیسے توڑ رہا, آپ نے کسی کو فون نہیں کیا؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم بیک سائڈ سے آئے ہیں فرنٹ پر, جب ہمیں پتا لگا کہ انہوں نے ہوا بولا ہے دروازے پر, اور اس ٹائم جو ہے ہم پوری کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو اندر آنے سے روکا جائے, اس لیے کہ وہ جو اندر کا جو حصہ ہے شیشہ توڑنے کے بعد تو وہ اپنے ہاتھ گھسا کے بار بار اس کو لاک کو کھولنا چاہ رہے تھے. تو ہم اسی میں لگے رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو لاک نہ کھولا جائے اور یہ اندر نہ آ سکے. لیکن یہ ایپیسوڈ تو جو ہے چودھری صاحب, یہ ایپیسوڈ تو کئی گھنٹے چلتا رہا. میں 4 گھنٹے ٹی وی پر ویسے ہم اپنا ویو دیتے رہے ہیں. سو 4 گھنٹے میں آپ نے کسی کو فون نہیں کیا, کسی کو یہ نہیں کہا, کسی وزیر اعظم کو فون نہیں کیا, کسی کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کو فون کیا, جو سارے آپ کی سپیڈ ڈائل پہ ہونے چاہیے. رات کے 2 بج گئے تھے تقریباً سارے افراتفری میں, اور اس کے بعد اگلے دن صبح کا ٹائم سالک صاحب کی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی, اور سارا سالک صاحب نے بتایا کہ جو کچھ یہ ہوا ہے بڑا غلط ہوا ہے. اور پھر پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے سالک صاحب کو یہ کہا اس کی فل سیریس قسم کی جو ہے ہم انکوائری کریں گے. ہاں, لیکن کوئی انکوائری رپورٹ, کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بنی. جس طرح کا ریاکشن آپ بتا رہے ہیں سر, لگتا ہے کہ یہ سب مرضی سے ہو رہا تھا کہ آپ کو دیکھیں. ایک میں چودھری شجاعت حسین, میں, آپ پالیٹکس جانتے ہیں پنجاب کی, میں بھی پنجاب کی سیاست جانتا ہوں. پولیس ایک سٹنگ وفاقی وزیر کے گھر میں, ایک سیاسی اتحادی کے گھر میں ایسے انٹر نہیں ہوگی جب تک چودھری صاحب کو فون کر کے اجازت نہ لی گئی ہو. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لی گئی تھی اس آپریشن سے پہلے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. یہ ٹوٹلی غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اگر اجازت وہ ہمارے سے مانگتے ہیں ہم تو کبھی کہتے ہی نہ کہ اس طرح کیا جائے. یقین کریں ہم تو اس حق میں ہے ہی نہیں, نہ ہم نے اپنے خاندان کا کبھی برا سوچا ہے. وہی تھے جنہوں نے کہا کہ جی بس ہم علیحدہ ہوتے ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ کیا گیا. اگر ہمارے سے پوچھا جاتا تو ہم کہتے اس طرح نہ کریں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کیبنٹ چودھری سالک سے بھی نہیں پوچھا گیا؟ بالکل نہیں پوچھا گیا. میں آپ کو 110% کنفرم کر رہا ہوں, بالکل نہیں پوچھا گیا. اور جب یہ واقعہ ہوا ہے وی ور آل ان شاک, ایون میں بھی اور چودھری سالک صاحب بھی. اور اس میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ اکثر جو ہیں کچھ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ ویڈیو چلا رہے ہیں کہ جس طرح میں اور سالک صاحب اس میں مسکرا رہے ہیں. میں اب یہ پوچھنے والا تھا آپ سے کہ آپ لوگ تو مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ ویڈیو چل رہی ہے. ہاں, وہی میں بتانے لگا ہوں. وہ جب پولیس دھبا بول رہی تھی اور ڈنڈے اندر سے دروازے کے اندر ڈنڈے مار رہی تھی اور ہاتھ اندر گھسا کے لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی, تو اسی دوران 2 بیورو چیف ہیں وہ سامنے آئے, اور ان دونوں کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ آپ فیڈرل منسٹر ہیں سالک صاحب. تو جیسے ہی ہم نے ان دونوں بیورو چیف کو دیکھا نا تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, سالک صاحب اور میرے. مسکراہٹ کیوں آئی؟ ان دونوں بیورو چیف کو دیکھتے ہوئے کہ جی اب یہ آ گئے تو ان کی وجہ سے شاید پولیس رک جائے گی. مگر ان دونوں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر کی وجہ سے نہیں رکے گی, 2 بیورو چیفز کی وجہ سے پولیس رک جائے گی؟ جس طرح میڈیا تو آپ کو پتہ ہے نا اسٹرانگ ہے, وہ ان کو ہم جانتے تھے, ان کو بھی دھکا دے دیا پولیس نے, وہ بھی سائڈ پہ چلے گئے. یہ وہ سما تھا جب وفاقی وزیر اینا کمزور ہے. مجھے پہلی بار پتا لگیا بھائی جان, یہ تو بندے نو چاہیے. سر میری گل سنو چودھری صاحب, وہ ایک بچے نو بیورو چیف بناؤ, چھڈو وفاقی وزیراں نو, ایک بچے نو نصافت بتا رہا ہوں
اور اس بیورو چیف کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا اور اس کے پھر 10 منٹ کی خاموشی ہوئی اور دوبارہ دھابا بول دیا انہوں نے. تو میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات. جب وہ بیورو چیف کو دھکا دیا گیا پولیس کی طرف سے تو پولیس اور مزید آ گئی اور بس انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دروازہ ہم نے توڑنا ہی توڑنا ہے. جب انہوں نے کہا کہ توڑنا ہی توڑنا ہے اور ہم اندر آ کے رہیں گے تو پھر اس کے بعد کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو سالک صاحب کی, جو پتہ نہیں میڈیا میں ابھی تک آئی ہے نہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ پرویز الہی صاحب کا یا ان کے بچوں کا آپ کو فون آیا ہے سارے ڈرامے میں؟ بالکل نہیں آیا. ہماری ان سے 6 مہینے ہو گئے ہیں, بات چیت نہیں. ہاں لیکن یہ تو کرائسس ہے نا. بالکل فون نہیں آیا. آج سے 6 مہینے پہلے مونس الہی صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب کو کہہ کے چلے گئے تھے کہ سیاست اپنی اپنی, اور یقین کریں کہ یہ جو بھی اس رات کو ہوا ہے یہ ہمیں اس کا دلی افسوس ہوا ہے. یہ طریقہ کار نہیں تھا اس طرح گھر میں گھسنے کا اور یہ سارا کچھ کرنے کا. لیکن یہ آپ نے طریقہ کار بہت غلط ہے. ٹھیک, آپ نے یہ فوٹیج دیکھی ہوگی. وفاقی حکومت نے کہہ دیا, یہ آپ نے دیکھا, وفاقی حکومت تو کہہ رہی کہ ہم نے, آپ نے کہا اپنے وزیر اعظم صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا. یہ تو بدلہ لیا گیا پرویز الہی سے. یہ صرف گرفتاری کی فوٹیج تو نہیں ہے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کم از کم مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان, کسی وفاقی وزیر کے گھر اس طرح بختر بند گاڑی مین گیٹ توڑے, دروازوں کو اس طرح توڑا جائے. عمران خان صاحب سے شروع ہوا یہ معاملہ اب کہ ان کے, لیکن یہ جو کر کے گھس جانا اندر, یہ نہیں ہوتا انلیس سب کو پتا ہو اور سب نے فیصلہ کیا ہو کہ ایسے ہی. میں خود بھی بڑا حیران ہوں اور اس بات پہ بھی میں حیران ہوں. جب یہ عمران خان صاحب کے گھر گئے وہ تو اس ٹائم موٹر وے پہ تھے, اور دوسرا جو یہاں پر دھاوا بولا گیا ان کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں تھی, کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی, اور طریقہ کار غلط ہے بڑا. مطلب کہ اس طرح گھر میں گھسنا اور عورتیں بھی سارا کچھ ہوتا ہے, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا اور ٹوٹلی جو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور ہمیں خود بڑا افسوس ہے, مطلب کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں اور نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح. یہ بتائیں کہ سر یہ ہمارا پورا پھپھو نے کیوں کہا کہ یہ چوری ثابت ہوئے, چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے گھر؟ یہ تو ان کو پتا ہوئے گا, یہ ان کو پتا ہوئے گا. اور یہ چیز وہاں پر جو لیڈی پولیس کھڑی ہوئی تھی ہمارے دروازے پر, میں نے ان سے پوچھا, اس کی ایک ویڈیو بھی ہے, میں نے کہا کہ یہ دروازہ آپ لوگوں نے کیوں توڑا ہے چودھری شجاعت صاحب کا؟ تو اس پولیس آفیسر, جو لیڈی پولیس آفیسر تھی, اس نے مجھے آگے سے کہا کہ جی ہم نے ان کے کہنے پہ توڑا ہے, یہ پھپھو کے کہنے پہ توڑا ہے. تو پھپھو نے کیوں کہا؟ سر آپ تو کافی سارے دن گزر گئے ہیں اب تک, تو آپ کو آپ نے پھپھو سے بیٹھ کے پوچھا ہوگا کہ پھپھو تسی اس کارج رہندے ہو, تمہیں پتا ہے پرویز الہی صاحب ایتھے نہیں ہے, وہ دوسرے سائڈ پہ گئے, کیوں آپ نے یہ کہا پولیس کو؟ کچھ پوچھا تو ہوگا آپ نے. نہیں, ہم نے نہیں پوچھا. انہوں نے پوچھا کہ جی آپ لوگوں نے اس طرح میڈیا میں کہا ہے, تو ان کو یہ ہم نے پھر میسج بھجوایا کہ جو ہوا ہم نے تو وہ بتایا ہے, اس میں ڈکی. سر آپ کی پھپھو سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہے؟ ہمارے خاندان میں اس طرح ہے کہ اکثر خاندان میں نہیں ہوتی آپس میں بات چیت, تو ہمارا جو ہے. اچھا تسی خالہ گروپ ہو, پھپھو گروپ نہیں ہو, اینٹی پھپھو گروپ ہے, پرو خالہ گروپ ہے سارے؟ نہیں, ہم کسی کے بھی اینٹی نہیں ہیں, وہ میرے اینٹی ہیں. جب بھی میں گجرات جاتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں کبھی دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں, کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے. جو گجرات کا ہمارا ورکر چودھری شجاعت حسین کے حوالے سے وہ اخبار میں ایڈ لگواتا ہے ہمارے حق میں یا پاکستان مسلم لیگ کے حق میں, اس کو ٹیلی فون چلے جاتے ہیں. ٹیلی فون جو ہیں, جی بالکل ٹیلی فون جاتے ہیں, اور ان کے سیکٹریز کی طرف سے بھی ٹیلی فون جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ سر پھپھو تو غیر سیاسی ہوتی ہے, آپ کی پھپھو اتنی سیاسی کیوں ہے؟ اب اس کا میں کیا اب جواب دوں اب اس کے معاملے میں, مطلب کہ میں تو آپ کو جو ریئلٹی ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم نے چودھری شجاعت صاحب سے ہمیشہ سیکھا ہے کہ سچ بولنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں سر, آپ کو پتا تھا پرویز الہی صاحب کدھر ہیں؟ بالکل نہیں پتا تھا. میں نے سنا کہ وہ اندر ہی تھے, اس احاطے کے اندر ہے. بالکل نہیں پتا تھا. ہمارا جب سے یہ خاندان کا سپلٹ ہوا ہے اور وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں اور ہم پاکستان مسلم لیگ میں ہیں, ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں. میں ابھی پنجاب میں جو ہے ڈسٹرکٹ وائز میٹنگز کر رہا ہوں اور پارٹی کو جو ہے دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں گجرات میں بزی ہوں, میں نے وہاں پر 2 حلقوں میں کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ اپنا بزی ہیں, مطلب کہ ہم تو اس طرح نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو ایون کیس کا بھی نہیں پتا تھا, یقین کریں. تو میں نے پھر اگلے دن چیک کیا, میں نے کہا لائرس کو فون کیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کیس ہے کیا. تو جس طرح مونس صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ہیں کروانے والے, ہم کو کیس کا نہیں پتا. مجھے تو کل میں نے پوچھا لائر سے کیس ہے کیا, تو مجھے لائر نے بتایا کہ جی یہ کیس ہے. اگر ہم اتنا کرانے والے ہوتے تو ہمیں پتا نہ ہوتا کیس کیا ہے.
ہم اس طرح کے کبھی بھی نہیں رہے. میرے جی میں صرف یہ ٹھیک بات ہے، میں آتا ہوں اس کیسز کے اوپر بھی کہ یہ جس طریقے سے پولیس، یہ فوٹیج چل رہی ہے ابھی اسکرین پر، دیواریں ٹاپ کے، بختر بند گاڑیاں توڑ کے، وفاقی وزیر کو زخمی کر کے، ان کے بھائی کو زخمی کر، جو اتحادی ہیں حکومت کے، یہ وحشت جو تھی یا وحشی طریقے سے اندر گھسنا اور ایک اس کے ساتھ کہ بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے خیال میں کس نے کروایا یہ محسن نقوی صاحب نے کروایا یہ سب؟ آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے کہ اس میں جو اینٹی کرپشن کے کچھ لوگ تھے انہوں نے ٹوٹلی مس مینج کیا ہے اور دھبا بولا گیا ہے اس طرح. اس میں کافی جو چوہدری صاحب آپ بھی اس ملک میں رہے ہیں، میں بھی اس ملک میں رہا ہوں، میں 50 سال سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، آپ نے تو خود سیاست دیکھی. کسی سرکاری ملازم جو، یہ یاد رکھیے گھر کس کا ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان، 2 دفعہ کا چیف منسٹر سابق، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس ہینڈل ہوا اور کوئی ایک جذباتی پلسیا جذبات کی روح میں بہ گیا ہے، یا یہ کرنا ہی حکم ہی یہ کرنے کا تھا؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا اس میں مس مینجمنٹ کی ہے ساری، انہوں نے اینٹی کرپشن کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مس مینج کیا. اور دوسرا یہ تھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس والوں کو کیا جواز بنتا ہے کہ وہ نعرے لگائیں چور چور کے، مجھے آپ اس چیز کا جواب دیں. وہ تو ایسے تھے کہ جس طرح کوئی کسی پولیس فورس کے نہیں، ایسا لگ رہا تھا کسی جماعت کے ہیں وہ پولیس والے جو ہیں. کس کے خلاف مینٹل لیول جو تھا، انہوں نے ہمارے دروازے پر آ کر چور چور بولا پولیس والوں نے، ساروں نے سنا یہ. پھر انہوں نے کہا ہے کہ پولیس والوں نے آگے سے آئی ایم 100% سیریس، آئی ایم ناٹ جوکنگ. مطلب میں اب آپ سے آپ کا تجزیہ پوچھنے لگا ہوں کیونکہ آپ خود سیاست میں چلیں، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، لیکن آپ نے اپنے والد کی، اپنے رشتہ داروں کی سیاست کبھی آپ نے چلو 2004 سے پھر تو آسان ہو گیا کہ پچھلے 19 سال کی پالیٹکس میں اور اس سے پہلے آپ سیاست اپنے بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں، کبھی آپ نے پولیس کو ایسے دیکھا ہے کہ یہ اپنے طور پر پولیس پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے اور میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ پولیس کو جو ہے بیلنس اور رول پلے کرنا چاہیے. آئی واز ایکسٹریملی شاک کہ جب ان کے منہ سے یہ باتیں نکلی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آج تک پولیس کو ایسے نہیں دیکھا، میں نے آج تک ایسے نہیں دیکھا. آپ کسی سیاستدان سے پوچھیں گے، پولیس والے اس طرح آپ کے گھر انٹرویو ہوں گے، آپ کو آئیں گے، پہلے آپ سے معافی مانگیں گے کہ سر ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں آرڈر ہے پیچھے سے. آپ پتہ ہے پولیس کیسے کام کرتی ہے؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے پولیس کا، انلیس ان کو کہہ کے بھیجا گیا ہوگا کہ یہ کرنا ہے، جا کے دروازے توڑنے ہیں، ایک ٹیرر اور فیئر فیکٹر اس کے اندر لے کر آنا ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پولیس والے یونیفارم میں تھے، ہیلمٹس میں تھے اور انہوں نے یہ باتیں بولی ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنی. بڑی بات ہے سر، میں تو بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں آپ کے یہ پولیس والے اس طرح، یہ تو بڑا اپنے کانوں سے سنی ہے. اور 2-3 پولیس والوں نے یہ بھی کہا ہے میری طرف دیکھ کے کہ اے بڑا بول رہے ہیں، انہوں پھڑ کے مارنے ہیں. واو. اور آپ کا کیا خیال اب ہونا کیا چاہیے؟ ول یو لیٹ اٹ گو؟ کیا یہ چاہیے کہ انکوائری ہونی؟ نہیں لیٹ اٹ گو نہیں، ہر چیز لیٹ اٹ گو نہیں ہو سکتی. اگر آج یہ کسی کے ساتھ ہوا ہے تو کسی کے گھر میں جا کے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیٹ اٹ گو نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیریس انکوائری ہونی چاہیے، ہر ایک ہونی چاہیے، ہر ایک اینٹی کرپشن کے بندے کے اوپر فل انکوائری ہونی چاہیے. اور جس نے ناانصافی کی اور جس نے بھی کیا ہے اس کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے. یہ سر محسن نقوی صاحب سے کوئی بات کی ہے اس سارے انسیڈنٹ کے بعد آپ نے کہ یہ ہوا کیا میرے گھر میں؟ میرے حوالے سے میں نے کوئی میری بات نہیں ہوئی. وہ سنا تھا سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں عمرے پر. سر سنا تو تھا، آپ رابطہ نہیں کر پائے ان کے ساتھ؟ وہ تو آپ کی رشتہ داری بھی ہے نا ان کے ساتھ؟ جی سالک صاحب کی سائڈ سے ان کی اور سالک صاحب کی اہلیہ اور محسن نقوی کی اہلیہ آپس میں ان کا کوئی رشتہ ہے میرا خیال ہے؟ جی وہ دونوں سسٹرز ہیں، دونوں بہنیں ہیں، تو اس کا مطلب بڑی قریبی رشتہ داری ہے آپ کی. تو یو کانٹ پک اپ دا فون. مدینہ میں ان کو فون نہیں کر سکتے تھے سالک صاحب؟ میں نے آپ کو 3 بار پہلے بتایا ہے کہ 2-2:30 بجے بجے ہوئے تھے رات کے. سر اگلے دن کر لیں، ٹیلی فون پر 2 دن بعد کر لیں. محسن نقوی وہاں بیٹھ کے ٹویٹ کر سکتے. محسن نقوی کو بھی ایک بات کی تکلیف ہے ویسے. سنیں میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا، ان کو تکلیف اس بات کی کہ چودھری شجاعت حسین کے گھر کیوں گھس گئے جا کے. تو اس کا مطلب پرویز الہی کے گھر گھسنا پلان کا حصہ تھا، چودھری شجاعت صاحب کے گھر گھسنا پلان کا حصہ نہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے سالک صاحب نے مجھے کل بتایا تھا کہ سالک صاحب کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ سعودی عربیہ میں بات ہوئی تھی اور محسن نقوی صاحب خود بڑے شوق میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے غلط اقدام اٹھائے ہیں گھر میں گھس کے، ان کے اوپر جو ہے ایک سیریس قسم کی انکوائری کی جائے گی.
صرف انکوائری کی جائے گی. اچھا اب آپ کتنا ٹائم دیں گے؟ دیکھیں اب آپ کے گھر میں ایک وفاقی وزیر ہے, آپ ایک سیاسی حکومت کا حصہ ہے, وہ حکومت آپ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. کل ورکنگ ڈے ہے, کل سارے آفیسز کھل جائیں گے انشاءاللہ. اگر میں اپنی بات کروں, میرا پورا پروگرام ہے اس چیز کو فالو اپ کرنے کا, اور سالک صاحب کا یہی پلان ہے. تو کیا کریں گے ویسے؟ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہیڈ شوڈ رول, ایک تھرو انکوائری ہونی چاہیے جس کے بعد کلپریٹس کو منظر عام پر لا کر ایک تھورو انکوائری ہونی چاہیے, چاہے جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا گیا, جس طرح گیٹ توڑے گئے, جس طرح مین گیٹ بھی توڑا گیا, اور جس طرح پولیس ہماری طرف آئی ود رانگ انفارمیشن, اور جس طرح کے انہوں نے سلوگنز بولے, پوری سیریس قسم کی انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے. ایف آئی آر میں کسی کا نام دیں گے؟ یہ کل آپ کو بتایا کہ کل آفیسز وغیرہ کھلیں گے, کل اس پر ڈسکشن ہوگی. سر ایف آئی آر تو آفس ایف آئی آر کے لیے ورکنگ ڈے ہونا ضروری تھوڑی ہے. تھانے میں جائیں, ایف آئی آر کرائیں کسی جس کے خلاف کرانی ہے, اس میں نامزد کریں لوگوں کو. یا آپ بھی عمران خان کی طرح ہی ہیں, جو نام آپ دیں گے وہ نامزد نہیں ہوں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو لوگ سامنے آئیں گے ان کے خلاف ہم انکوائری کریں گے, اس لیے کہ کسی انیسنٹ کے اوپر تو تاکہ الزام نہ لگے. سر یہ آپ کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں, آپ کو ان کے نام پتا ہے کسی کے کہ کون کون اینٹی کرپشن پولیس کی طرف سے شامل تھا؟ 3-4 کے تو نام تو یاد ہوں گے آپ کو. جی مجھے ایک کا پتا ہے, وہ مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ رزلٹ وہ تو اڈا گھر پان کے چلا گیا. سر تسی حالے بھی مناسب نہ مناسب, یہ مناسب جو ٹی وی سکرینوں میں چل رہا ہے, آپ کے گھر کے دروازے توڑ رہے ہیں. ایک منٹ میں بتاتا ہوں مناسب کا مطلب کیا ہوتا ہے. مناسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آفٹر دا انویسٹیگیشن وچ گوئنگ ٹو ہیپن ود ان دس ویک, دس از واٹ آئی مین بائی مناسب. مناسب ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ود ان دس ویک. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے, میں نے کہا نام بتا دیں, آپ نے کہا یہ مناسب نہیں ہے. میں نے کہا وہ آپ کے گھر کے یہ مناسب تھا جو گیٹ آپ کے, اور انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی نا. میں اینٹی کرپشن والے کا کس طرح نام بول سکتا ہوں جب ایک بار انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی؟ انکوائری کمپلیٹ ہونے دیں, اور انشاءاللہ میڈیا میں بھی نام سامنے آ جائیں گے. چوہدری صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ جو جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا, یہ گرفتاری کی کوشش کم اور بدلہ زیادہ لگ رہا ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھے نا کہ جنہوں نے سارا جس ذہن سے آئے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی 3-4 بار ذکر کیا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کا 19-20 سال کا ایکسپیرینس ہے پالیٹکس کا, میں آپ کا تجزیہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاری کی نیت سے آئے تھے یا بدلے لینے کے لیے آئے تھے, یا یہ دس واز ایک اسٹیٹمنٹ, دس واز اے اسٹیٹمنٹ میکنگ اے اسٹیٹمنٹ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جو لگتا ہے, آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئی مائٹ بی رائٹ, آئی مائٹ بی رانگ. مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈرانے آئے ہوئے تھے. کس کو ڈرانے آئے ہیں؟ چوہدری صاحب کو؟ سب کوئی جو گھر میں سارے رہ رہے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے. کس کے کہنے پہ؟ یہ اب تجزیہ کچھ ہے کہ کس کے کہنے پہ ڈرانے آئے ہیں؟ کیونکہ پولیس کا بالکل نہیں, ایک ایس ایس پی بھی, اگر میں پولیس کو جانتا ہوں یا اینٹی کرپشن کو جانتا ہوں, ایک ایس ایس پی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے جا کے ڈرانا ہے کیونکہ میرا آج بڑا دل کر رہا ہے کسی نے ڈران دا. اس کو آرڈر آیا ہوگا کہ تم نے یہ کرنا ہے, اس نے جا کے کر دیا ہے. جانتے ہیں کہ پیچھے وفاقی حکومت نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. ایک خاتون ایس پی بھی وہاں پر موجود تھی, ٹھیک ہے, اور بھی باقی بھی میں نے آپ کو سارا جو ہے وہ بتایا, تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں ہیں, تو پیچھے وفاقی حکومت نے کہا ہے نہیں, وفاقی حکومت نے کہا ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سالک صاحب کو بتایا ہے کہ بڑا افسوس ہوا ہے اور ہم اس کی ایک ایک بندے کی انکوائری کریں گے, لیکن ہاتھ کھڑے نہیں کیے. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ کیا وفاقی حکومت کی مرضی سے گیا ہے؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ کیوں ہوا ہے. لیکن وہ چوہدری آپ نے کہا ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, وہ تو آپ نے پتا نا, یہ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا تھا کہ ڈار صاحب سے فون پہ بات ہوئی, اور ڈار صاحب سے جب پوچھا کہ سر یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے, ہاں ڈار صاحب کا مجھے فون آتا ہے, میں نے کہا ایک طرف ہم بیٹھے ہیں معاملات سلجھانے کو, اور دوسری طرف اس قسم کا حملہ ہو جانا مجھے حیرانی ہوئی سن کر. انہوں نے کہا میں نے پوری تحقیق کی ہے, وفاقی حکومت وفاقی اداروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ ساری کارستانی پنجاب حکومت کی ہے. میں ذرا آپ کو سنا بھی دیتا ہوں, یہ میرے پاس ساؤنڈ ہے, میں ذرا آپ کا ریاکشن چاہتا ہوں کہ کیا ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. ڈار صاحب کا مجھے فون آیا, میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ ایک طرف ہم بیٹھے ہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے, اور دوسری طرف اس قسم کا حملہ ہو جانا. مجھے حیرانی ہوئی سن کر. انہوں نے کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ وفاقی حکومت کا, وفاقی اداروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ساری کارستانی پنجاب حکومت کی ہے, نگران حکومت کی. جی جناب, یہ ساری کارستانی سے میں دوبارہ کوٹ کرنے لگا ہوں چوہدری صاحب, یہ ساری کارستانی نگران حکومت کی ہے, یعنی محسن نقوی صاحب کی کارستانی ہے. یہ ڈار صاحب نے فون کر کے بتایا شاہ محمود قریشی صاحب کو.
میں نے یہ بات سن لی ہے جو آپ نے یہ مجھے سنایا ہے، اس کا میں آپ کو اب جواب دے دوں اگر کہتے ہیں سر حکم. سوری صاحب. جی اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے سنایا کہ ڈار صاحب نے کیا کہا ہے، تو وہ تو پھر ڈار صاحب سے پوچھیں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی انویسٹیگیٹ کی ہے یہ بات؟ تو آپ یہ کہہ رہے ڈار صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کس طرح ان کے پاس کیا ثبوت ہے یہ کہنے کے، مطلب کہ یہ پوچھنا چاہیے نا ان سے. بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اس طرح میرا خیال میں چاہے کوئی بھی ہو اس کو مناسب نہیں ہے کہنا. ایک بار ان سے آپ جب بھی بات کریں ان سے پوچھیں کہ بھی کیا ریزن ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کو کسی نے اطلاع کی ہے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس چیز کا تو بتائیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا فائنانس منسٹر، جو کہ اگر ڈیپٹی وزیر اعظم ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ان کی رشتہ داری کی وجہ سے جو نواز شریف صاحب کی، اور اس وجہ سے ان کا ایک اتنا وزن ہے، انہوں نے فون کیا تمام وفاقی حکومت اور وفاقی اداروں کو، ان سب نے کہا سر ہم نہیں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں فردر اس کو انویسٹیگیٹ اگلے 2-3 دن کے اندر اندر کرنا چاہیے اور اس معاملے کو انکلوڈ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ اس طرح کا کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہ ہو. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ہمیں ٹی وی دیکھ کر پتا چلا کہ یہ ریڈ ہو رہی ہے. اس کا مطلب آپ کے انٹیریئر منسٹر کو بھی پتا نہیں تھا. فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی دیکھ کے کہا تو یہ آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں نا. میں تو وہ انٹیریئر منسٹر وہ ہیں، میں تو نہیں انٹیریئر منسٹر، تو وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک. تو آپ میں سوال اس لیے میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر وفاقی حکومت نہیں پھر تو صوبائی حکومت، پھر اس کا مطلب محسن نقوی نے کیا یہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں محسن نقوی نے نہیں کیا، وفاقی حکومت میں شامل ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کہا ہے کہ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی کیا ہے اس میں کچھ پولیس والے انوالو تھے، ان کو پر انکوائری کی جائے. انڈیویجولز انوالو تھے ان سے چیک کیا جائے، پوچھا جائے. اس میں اینٹی کرپشن کے لوگ تھے ان کو پر انکوائری کی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ تہاڈا شک پولیس کے پیچھے کون ہے اصل؟ اٹس ناٹ، وہ شیخ رشید صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، اٹ از ناٹ دا گن، اٹ از دا مین بہائنڈ دا گن دیٹ میٹرز. آپ کے خیال میں ہو واز دا مین بہائنڈ دا گن؟ کون تھا اس بندوق کے پیچھے جس نے یہ فیصلہ کیا اور یہ آرڈر دیا کہ یہ ریڈ کی جائے؟ یہ میرے حال میں آپ نے کوئی 5ویں-6ٹی بار میرے سے سوال کیا. تو کیونکہ سر تسی جواب دے دیو نا، تسی کہتے ہو میں نے کہا وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نہیں. آپ نے کہا یہ کیسے ڈار صاحب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں آپ ڈار صاحب کو غلط کہہ رہے ہیں کہ بالکل وفاقی حکومت بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈار صاحب کو غلط کہہ رہے. میں نے کہا وہ ڈار صاحب سے پوچھیں آپ کہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ بولا ہے، میں نے بالکل ایسا نہیں کہا کہ ڈار صاحب غلط کہہ رہے ہیں. دیز ور ناٹ مائی ورڈ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں محسن نقوی بھی شامل ہو سکتے ہیں اس ڈیٹ کے پیچھے؟ میں نے بالکل یہ بھی نہیں کہا. میں نے بالکل یہ نہیں کہا. آپ اپنی طرف سے ورڈز بنا رہے ہیں. آپ چلے یہ کہہ دیں، میں نے بالکل یہ نہیں کہا. یہ کہہ دیں کہ وہ شامل نہیں ہے اس کے پیچھے، اس میں شامل نہیں ہے محسن نقوی، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے نا شامل ہیں وہ اینٹی کرپشن کے کچھ لوگ ہیں. سیدھی سی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح اوپنلی آگے کوئی نہیں بات کرتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ریئلٹی، اور ان کی وجہ سے کچھ پولیس والے بھی انوالو ہوئے ہیں. اچھا، سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ڈی جی اینٹی کرپشن آئے ہیں ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں اس کے؟ یہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ہر ایک انسان کے اوپر. وہ تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نامزد تو آپ نے کرنا نا سر. جب ایف آئی آر کراؤ گے تو نامزد تو تسی کرو گے نا. ہم کریں گے نا. وہ 4-3 دن تسی فیصلہ نہیں کیتا نامزد کیوں کرنا ہے؟ نہیں میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں. میں تو موقع پر موجود تھا آن گراؤنڈ. جو آپ میرے سے میرا انالیسس پوچھ رہے ہیں، میں تو اپنا انالیسس بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک، اور صحیح ہے. بولے ختم کر لیں. جی میں نے آپ کو بتایا کہ ساروں پر ہونی چاہیے انویسٹیگیشن، اور جو اس میں انوالو ہیں اس طرح نہیں ہونے چاہیے. جو حرکتیں کی ہیں یہ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کسی کے گھر کے اندر آ کر دھاوا بولنا. ہر گھر میں جو ہیں عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی فیوچر میں بھی نہ ہو کسی کے ساتھ. تو اس چیز کے لیے جو ہے ساروں کو بیٹھنا پڑے گا، ساتھ جوڑنے پڑیں گے تاکہ اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کی جائے. یہ خاندان میں ساروں کو بیٹھنا پڑے گا یا سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا ساروں؟ نہیں سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. سیاستدانوں کو اس میں بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک. اور اس میں کوئی اینٹی کرپشن کے اوپر بھی کوئی لاز لانے پڑیں گے. پولیس کو اندر کوئی لاز لانے پڑیں گے. پولیس ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. جو صرف باتیں سننے میں آ رہی ہیں. ہر گورنمنٹ آتی ہے پنجاب میں کہتی ہے پہلے 2 مہینے میں کہ ہم پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے، ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو بس لوٹ مار میں سارے شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوٹ مار کرپشن کا جو دور چلا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. وہ کہندے سارے نے
لیکن کردہ کوئی نہیں نا. اصل رولا یہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگوں کی جو ہاں سر باتیں کرتے ہیں جی, آپ کو تو یاد ہوگا 2002 میں یہ پولیس آرڈر آیا تھا, چوری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا اس وقت وزیر اعلیٰ تھے کہ اگر پولیس ساڈے ہاتھ نہیں تھا وزیر اعلیٰ کا دا. یہی بات انہوں نے بزدار صاحب کو سمجھائی تھی کہ اگر تیرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں, پولیس تیرے ہاتھ سے نکل گئی. آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم دورانی صاحب کو بھیجا گیا تھا پنجاب میں, نے کہا کہ پنجاب میں پولیس ہی تیرے ہاتھ سے نہیں تھے, تو کیا تھا وزیر اعلیٰ ہے. تو ایک سوچ ہے نا کہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں پولیس کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایک اور چیز ہے نا, آپ پچھلا دور دیکھیں کہ ہر 3 مہینے بعد آئی جی چینج ہو رہے ہیں, ہر 2 مہینے بعد ڈی آئی جی چینج ہو رہا ہے. تو مطلب کہ اس طرح بھی چیزیں اسٹیبل نہیں رہتی. پھر ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیس کو پراپر ٹریننگ دینی چاہیے. ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے. جب وہ یونیفارم پہن لیں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیز نہیں دیکھنی چاہیے, ان کو دیکھنی چاہیے کہ فیئر طریقے سے وہ اپنا ڈیوٹی دیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اور تاکہ وہ پھپھو کے کہنے پہ نہیں وفاقی وزیر کے کہنے پر چلیں. اوکے دیٹس اے جوک, دیٹس اے جوک. مجھے ایک بات بتائیں, میں تھوڑے سے آپ سے سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. کسی کے کہنے کہ وہ جی وہ کسی کے کہنے پہ بھی نہ چلیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں وہ اپنی بک کے مطابق چلیں. یقین کریں کہ ابھی بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ پولیس والا FIR درج نہیں کرتا جب تک اس کو پیسے نہیں دیے جائیں. علاقوں میں ایسے ایسے DSPs ہیں وہ چوکی انچارجوں سے پیسے لے رہے ہیں منتھلی 5-10 ہزار روپے. گجرات میں سر جی یہ گجرات میں بھی اور سر انہوں کو ڈاؤ. آپ تو اب وفاقی وزیر آپ کے ہیں اور آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے گجرات میں؟ بالکل کمپلین کر دی ہے, اور ابھی پچھلے ہفتے 2 آفیسر فارغ بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں سر, آپ لوگوں کی جو خاندانی لڑائی ہے, ایک اور چیز آپ کو میں سیاسی طور پر بتانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ یہ ٹاپک ہمارا خاندان کو تو کافی بار ڈسکس ہو چکا ہے. آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں ایک چیز بولوں گا کہ یہاں پر جتنے بھی MP MN آتے ہیں پاکستان میں, یہ ساروں کو پتہ ہے کہ یہ کانٹریکٹرز کے اوپر کیا کیا جاتا ہے, مگر کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ 25% 30% کمیشن لیا جائے ٹھیکیداروں سے. کس نے لیا؟ اور ٹھیکیداروں یہ مختلف ڈسٹرکٹس میں لیتے رہے, کانٹریکٹرز دیتے رہے. کس کو دے رہے ہیں؟ جو بھی اس ڈسٹرکٹ کے سیاستدان ہیں. اور حال ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو لیگل کیا گیا وہ معاملہ جو ہے وہاں کا وہیں رک گیا ہے. اس کو اس لیے اٹھانا چاہیے کہ ایگریکلچر اور پاکستان از اے اسٹیک, اس لیے کہ ہماری جو ایگریکلچر اکانومی ہے وہ اس کی بیک بون ایگریکلچر ہے پاکستان کی, اور جتنی بھی ہماری زرعی زمین ہے اس پر انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں, اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اس چیز پر کسی کی توجہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس کل کو جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ جو ہے وہ کم پڑتی جائے گی. یہ سر میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے, یہ 25% کمیشن کون لے رہا تھا ٹھیکیداروں سے؟ یہ مختلف سیاستدان لیتے ہیں. کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے؟ میں سیدھا پوچھتا ہوں سر, وزیر اعلیٰ صاحب آپ پرویز الہی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, آپ مونس الہی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں 80% سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں. اچھا مونس الہی کمیشن نہیں لیتے, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے بالکل اس چیز کا نہیں پتا, اور جو میں بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا 80% پولیٹیشین جو ہیں وہ پاکستان میں جیت رہے ہیں, جس کی وجہ سے ٹھیکیدار کو کم پیسے بچتے ہیں, اور وہ جو روڈ بناتا ہے وہ 2 سے 3 مہینے میں ساری ٹوٹ جاتی ہے. جو کہ آپ کے حلقے کی ٹوٹ بھی گئی گجرات کی. وہ تو بہت بری حالت ہے وہاں پر, اور کچھ اور ڈسٹرکٹ. تو اس یعنی آپ کے حلقے میں کمیشنیں دی گئی ہیں, وہ کمیشن کیا آپ کے بھائی نے لی, کس نے لی وہ کمیشنیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کس کو دی گئی, مگر ٹھیکیداروں نے وہاں دی ہیں کمیشنیں, جس کی وجہ سے برا حال ہے وہاں پر, اور روڈز ٹوٹ گئی ہیں ساری. سر 2 ہی ہو سکتا ہے نا, یا آپ کا گھر ہو سکتا ہے یا چوری پرویز الہی کا گھر ہو سکتا ہے, 2 ہی گھر حکومت کر رہے ہیں اس وقت پچھلے کافی عرصے سے. میں یقین کر میں زیادہ ڈیٹیل میں جاتے نہیں ہوں ان معاملے میں, میں جو حقائق ہے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو میں سر, آپ تو ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں لیکن نام نہیں بتا رہے, لیکن چلے آگے چلتا ہوں. یہ بتائیں آپ لوگوں کی جو آپسی لڑائی ہے وہ حلقے کی پالیٹکس کو کتنا خراب کرے گی, آپ دونوں میں سے کسی ایک کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اس وقت سالک صاحب میرا خیال ہے تلنگانہ کی سیٹ سے جو پرویز الہی صاحب نے چھوڑی وہاں سے MN وہ تو پرویز الہی صاحب کی سیٹ ہے, وہاں پر تو آپ لوگ جا نہیں سکیں گے, تو آپ لوگ کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ سالک صاحب کا جہاں آپ نے ذکر کیا ہے, سالک صاحب کا پلان ہے MNA کا حلقہ لڑنے, MNA کے حلقے سے الیکشن لڑنے کا پروگرام ہے, جہاں سے چودھری شجاعت حسین صاحب 4 بار MNA رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. سالک حسین صاحب اب شاید دوبارہ تلہ گنگ سے جو آپ نے مینشن کیا
جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب کی سیٹ ہے، وہاں سے اب وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اب انشاءاللہ چودھری صالح حسین صاحب کا یہ ارادہ ہے، جو چودھری شجاعت حسین صاحب کا پرانا حلقہ ہے، جس سے شجاعت صاحب 4 بار MNA رہ چکے ہیں، وہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے. ابھی وہاں پہ آپ کا مخالف کون ہوگا اگلے الیکشن میں؟ اگلے الیکشن میں میں نے جیسے بتایا، میں نے 2 حلقوں میں کاغذ جمع کرائے ہیں فرام پاکستان مسلم لیگ، اور دونوں حلقوں میں جو میرا مقابلہ ہے وہاں پر دونوں کینڈیڈیٹس PTI کے. ہاں، لیکن آپ کے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا مسلم لیگ نون کے ساتھ، مگر کینڈیڈیٹ تو وہاں پر PTI کے نا، وہ مین دونوں حلقوں میں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سالک صاحب کا مخالف امیدوار کون ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر کا ہی کوئی بندہ ان کا مخالف امیدوار ہوگا؟ وہ MNA کا ابھی امیدوار کے سامنے نہیں آیا، MPA کے سامنے آ گئے، کون کون ہوئے گا. مجھے معافی چاہتا ہوں، میں سن نہیں سکا آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ کون مخالف امیدوار ہوگا؟ MNA کا جو مخالف ہوئے گا سالک صاحب کے اگینسٹ، وہ ابھی سامنے نہیں آئے. اور آپ کا MPA سیاسی کے تجزیہ کیا کہتا ہے کون ہوگا؟ کوئی پتہ نہیں. MPA کے لیے جو ہیں وہ امیدوار سامنے آ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے خاندانی لڑائی ہوگی اس سیٹ پر؟ ایک طرف پرویز الہی صاحب کا کوئی بیٹا اور ایک طرف چودھری شجاعت صاحب کا بیٹا. آپ کو لگتا ہے کہ یہی نظر آ رہا ہے سیناریو آپ کو بنتے ہوئے؟ ہونا نہیں چاہیے اس طرح. لیکن ہوگا تو ایسے ہی نا. یہ کوئی پتہ نہیں، ڈیلی پالیٹکس چینج ہو رہی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. ہونا تو یہ نہیں چاہیے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خاندان کو جو ہے وہ سیاسی خاندان کو اکٹھا چلنا چاہیے. بہتر اگر انہوں نے سیاسی اپنا انداز اگر چینج کر لیا ہے، مگر اس انتہا تک نہیں جانا چاہیے کہ کچھ لوگ نعروں میں ہمارا نام لے کے تقریروں میں بولا جائے اور ہمارے پر جو ہے جھوٹے الزام بھی لگائے جائیں کہ ہم نے پیسے لیے ہیں. اس حد تک نہیں جانا چاہیے خاندان کو. سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف یہ ریڈز ہو رہی ہیں جو ہم نے دیکھ رہے ہیں، ان ریڈز کے بعد آپ کی بیان یہ آ رہا ہے، چودھری صالح یہ نہیں کہہ رہے کہ مذمت کرتا ہوں، یہ میرے گھر کے اوپر حملہ، میری چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا. وہ کہتے ہیں پھپھو نے غلط کردہ داستا، اس گھر میں نہیں جانا چاہیے تھا، پرویز الہی کے گھر میں ٹھیک ہے. آخر جب آپ اس طرح کی ریڈیں ہوں گی جہاں پر امپریشن یہ بنے گا کہ آپ لوگوں سے پوچھ کر آپ کی آشیرواد کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا، اس کے بعد گھر خاندان کیسے اکٹھے چلیں گے؟ بات پتہ ہے کہ میں بار بار آپ ایک سوال کر رہے ہیں، میں گھر کی عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو کیا جواب دوں. میں تو یہ کہوں گا کہ صالح صاحب بھی بڑے شوق میں گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ سے سارا کچھ بریف کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی اس طرح ہوا ہے. اور جو مین دروازہ بھی بڑی گاڑی سے توڑا گیا، جو ہمارا مین گیٹ ہے ضلع روڈ کا، اس میں بھی جو ہے صالح صاحب. سر لیکن صالح صاحب اپنی پہلی ٹویٹ میں جو ان کا پہلا ریاکشن ہے، یہ سب باتیں کرنی بھول گئے. انہوں نے نہ مذمت کی، نہ کہا میرے گھر کا دروازہ ٹوٹا یا توڑا گیا، یہ کون ہے جو میرے گھر میں گھسے. انہوں نے کہا جی غلط طرف اشارہ ہو گیا تھا. پھپھو نے غلطی کر. اب ریاکشن تو آتا ہے نا، پہلی ٹویٹ میں ریاکشن تو آتا ہے. اس طرح کے ٹویٹ جو ہیں وہ آپ اٹھا کے اور بھی دیکھ لیں، مونس الہی صاحب کے بھی دیکھ لیں. اس طرح کی مونس نے تو ریاکٹ کرنا تھا سر، ریاکشن تو صالح صاحب کی طرف